بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ساحل ادیم صاحب پر کچھ بات کی، وہ ہمارے لیے معزز ہیں، جسے ہر مسلمان قابل عزت ہے۔ تو بہت سارے کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں اور وہ ساحل ادیم صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنی عادت کے موافق جیسے ان حضرات نے اپنے فالورز کی تربیت کی ہے اس کے موافق وہ ہمیں جہالت سے اور اپنی بدگوئی سے اور مطلب اپنی طرف سے زبان درازی سے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب سے ہمیں نواز رہے ہیں، اور ہمیں ہمیں جاہل کہہ رہے ہیں، ہمیں بد زبان کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کو زبانوں پر نہیں لانا چاہتا۔ میں نے اسی طرح اس سے پہلے مرزا جہلمی پر جب بات کی تو اسی طرح کے کمنٹس آئے، بڑے عجیب عجیب۔ آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملا اور مسٹر کا فرق کیا گیا، یہ انگریزوں نے آ کے یہ ہمارے درمیان فرق کیا، اور یہ فرق ختم کیسے ہوگا؟ جیسے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اسی انداز سے ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ ان چیزوں کا مطلب سد باب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو اس کی اہم وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ استاد اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس کی محبت طالب علم کے دل میں آ ہی جاتی ہے، اور جب استاد کی عادات طالب علم کو اچھی لگتی ہے تو وہ انہیں کو اپناتا ہے، اس کو اپنے اساتذہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء عام طور پر انہیں کے کمنٹس آ رہے ہیں، ان کا چونکہ رجحان ساحل ادیم صاحب اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی طرف ہے اور وہی ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو فطرتاً ان کی محبت کا دل میں آ جانا اس کا لازمی حصہ ہے، اور جب محبت ہوتی ہے استاد سے تو اس کے خلاف بات سننے کو دل نہیں کرتا۔ اور ہم اپنی بات کریں تو ہمیں اپنے اساتذہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ان کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرے گا وہ الگ سی بات ہے کہ ہم کس انداز سے بات کریں گے، گالم گلوچ دیں گے، جاہل کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے، یہ الگ سی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جو لکیر ہے اور دراڑ ہے کہ ملا اور مسٹر کا فرق کر کے دینی اور دنیاوی تعلیم کو کہیں الگ الگ کر کے اب دینی تعلیم والوں کی محبت کے دلوں میں دینی تعلیم کی محبت ہے، دنیاوی تعلیم والوں کی نہیں، اور دنیاوی تعلیم گاہوں میں دین اور اہل دین سے تو دور رکھا جاتا ہے، پھر جو اہل دین ہیں سب سے پہلے وہ نشانہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں جو ہے مثبت پہلو بہت کم اجاگر کیا جاتا ہے، منفی پہلو سامنے رکھا جاتا ہے کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے، مدارس والی اس طرح ہوتے ہیں، مولوی قدامت پسند ہوتے ہیں، فلاں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق ایسے ختم نہیں ہوگا کہ میں گفتگو کر لوں، میں ان کے بارے میں کروں، وہ ہمارے بارے میں کریں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو کمنٹس کر رہے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے دلوں میں اساتذہ کی محبت ہوتی ہے، وہ ان کی زندگی رہتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم وہ اس نقطے پر پہنچیں کہ جس نقطے سے اس کا آغاز ہوا تھا، وہ کیا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم گاہیں الگ الگ ہوئی تھی اور یہ دراڑیں پڑی۔ آج اگر دراڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تعلیم گاہ ایک کرنی پڑے گی۔ میرا جانا ہوا ہے سیالکوٹ میڈیکل کالج میں، تو وہاں پر جو پرنسپل صاحب تھے وہ ہمارے ایک شاگرد کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے ایک وزٹ کروایا۔ وزٹ کے دوران انہوں نے ہاسٹل بڑے بڑے دکھائے، اور جب ہم نے نماز کا وقت آیا تو مسجد چھوٹی سی، تو میں اپنے شاگرد سے کہنے لگا کہ بھائی یہ فرق ہے ان تعلیم گاہوں میں، کہ ان تعلیم گاہوں میں میڈیکل سے کالج سے اس وقت غالباً 50 وہاں کے سے بچے فارغ ہونے والے تھے، بچے اور بچیاں۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ بھائی یہ دیکھو کہ یہ فرق کیا ہے یہ ان تعلیم گاہوں میں، کہ ہمارے بچے ہمارے ہیں، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، لیکن ان تعلیم گاہوں میں ہاسٹلز بڑے بڑے ہیں کیونکہ وہ ان کی ضرورت ہے، اور مسجد اتنی چھوٹی ہے کہ ایک کلاس کے بچے یہاں نہیں آ سکتے۔
اور جبکہ آپ کسی بھی جامعہ میں چلے جائیں، کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، تو اس مدرسے میں سب سے بڑی عمارت مسجد ہوگی. کیوں کہ دینی تعلیم گاہوں میں سب سے زیادہ اہمیت دین کو ہے، دینی تربیت کو ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں اس کی اہمیت نہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، مسجدیں اتنی ہوں گی کہ ایک کلاس اس میں نہیں سما سکتی. تو نمازوں کی جو صورتحال کیا ہوگی؟ نمازیں ضروری نہیں ہے جی، باقی عبادات ضروری نہیں. ہاں البتہ رہائش ضروری ہے، اس لیے ہاسٹل بڑے بڑے نام اگرچہ اچھے رکھ لیے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب تربیت جیسی ہو رہی. تو اس لیے اگر میں ان دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان دراڑیں ختم ہوں، تو یہ ملا اور مسٹر کا فرق ختم کر کے، ہماری تعلیم گاہیں ایک کر کے، تب یہ فرق ختم کیا جا سکتا ہے. تاکہ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ہی تعلیم گاہ سے نکلنے والے علماء بھی ہوں گے، اور نکلنے والے ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، اور ان کی تربیت دینی تعلیم میں ہوگی، اور ان کی تربیت کرنے والے ایک ہی جو ہے نا ذہن رکھنے والے علماء ہوں گے اور بڑے لوگ ہوں گے. پھر یہ جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپس کی گالم گلوچ، ایک دوسرے کو نشہ دکھانا کہ مولوی جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں، تعلیم گاہوں میں، دنیا تعلیم گاہوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے. اور دینی تعلیم گاہوں میں ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی تعلیم گاہوں میں حاصل کرنے والے چونکہ ان کی عملی زندگی دین سے دور ہوتی، اس لیے ظاہر سی بات ان کی عقیدت دینی تعلیم گاہوں میں اس درجے نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر کہاں کتنے مدارس میں آتے ہیں، ان مدارس والے کتنے ان کو بلاتے ہیں. اگرچہ الحمدللہ یہ چونکہ وہاں پر بھی مذہبی رجحان کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے علماء چلے جاتے ہیں بیانات کرنے کے لیے، لیکن مدارس میں یہ نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ظاہری زندگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ظاہری ان کا لباس، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ دین سے یعنی حضور علیہ السلام کی سنت سے موافقت ہی نہیں کرتا. پہلی شرط ہی نہیں پائی جاتی کہ ظاہر سنت کے موافق نہیں ہوتا. تو بھائی اس لیے بہرحال تو میں ان سب کا جواب ایک ہی صورت میں دے رہا ہوں کہ آپ اور ہم ایک ہی پیج پر ہیں کہ دین بلند ہو، اہل دین بلند ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہماری تعلیمی جو امتیاز ہے اس کو ختم کر کے ایک پیج پر لائیں، تاکہ ملا اور مسٹر کا فرق ختم ہو. ہمارے ڈاکٹر ہمارے ہوں، ان کا ذہن دینی ہو، انجینئر ہمارے ہوں، ان کا ذہن دینی ہو، اور ہمارے وکیل ہمارے ہوں، ان کا ذہن دینی ہو. یعنی ماحول ان کو دینی ملے، دین کی اہمیت سب سے زیادہ ان کے دلوں میں ہو. باقی ساری چیزیں جیسے پہلے اسلامی سلطنتوں میں ہوتا رہا، ان اسلامی سلطنتوں میں کبھی یہ نہیں رہا کہ بھئی انجینئر جو ہے وہ کسی اور تعلیم گاہ سے آ رہا ہے اور مولوی کسی اور تعلیم گاہ سے آ رہا ہے. ایک ہی ماحول میں، ایک ہی ادارے میں ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، ایسے اسباب اللہ پاک پیدا فرما دے کہ یہ فرق ہمارے درمیان ختم ہو جائے، تاکہ آپس کے جھگڑے سے ہم نکل جائیں، اور دینی تعلیم خاص طور پہ علماء کے خلاف جو بغض ہے، جو ان پر جہالت کے طعنے ہیں، ان سے نکل کر ہماری عوام اس درجے پہ آ جائے کہ قرآن و حدیث کا علم اصل علم ہے اور وہ علماء کے پاس ہے. تو جو ان کو جاہل کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا خود جاہل ہے، اور اس کی جہالت کا اندازے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو وہ جاہل کہہ رہا ہے، اور جس کو چند آیاتیں پڑھنے نہیں آ رہی یا احادیثیں چند پڑھنے نہیں آ رہی اس کو وہ عالم کہہ رہا ہے. یہ کتنا بڑا ایک لمحہ فکری ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.